بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جو آپشنز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی خاص ہوگا جن کو یہ گمان ہے کہ ان کو ورک پرمٹ نہیں ملنے والا، یا بہت ٹائم ہو گیا، انہوں نے بہت کوشش کی، خود سے کوشش کی یا وٹ ایور جیسے بھی کوشش کی، مگر انہیں کوئی راستہ بن کے نہیں دے رہا، یا وہ کہتے ہیں میں انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی انویسٹمنٹ کی بات بھی مت کیجیے گا، پیسے میرے پاس بہت ہی کم ہیں، یعنی کہ بہت ہی کم سے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور پھر ایک ایسا آپشن دیجئے جس کے اندر میں آرام سے پاکستان سے جا سکوں، کوئی آفر لیٹر نہ ہو، کوئی اس کے اندر سپانسر نہ ہو، کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو، پراپرٹی نہیں خرید سکتا وہاں پر، میں بینک میں نہیں لگا سکتا، میں کوئی ڈونیشن نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتائیں آپشن کیا ہے؟ تو بالکل یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے، اگر پوری دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ آپشن مل جائے گا۔ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے گولڈ کارڈ کی جو واقعی گولڈ کارڈ ہے، مگر ایک ایسا گولڈ کارڈ جس پہ خرچہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ گولڈ کارڈ بیسیکلی 4 in 1 ہے۔ 4 in 1 کا مطلب ہے کہ یہ ورک پرمٹ بھی ہے، ریزیڈنسی ویزا بھی ہے، یہ ایلین ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ بھی دلوائے گا آپ کو، ARC، اور اس کے علاوہ ری انٹری پرمٹ بھی ہے، یعنی کہ یہ 4 in 1 کارڈ کے طور پر آپ کے لیے کام کرے گا، اور اس کے ذریعے آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، کسی اسپانسر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کارڈ 1 سے 3 سال کی مدت کے لیے جاری ہوتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ 1 سال والا کارڈ لے لیجئے، آپ 2 سال والا کارڈ لے لیجئے، آپ 3 سال والا کارڈ لے لیجئے، یہ آپ کو دلوا دے گا۔ اور اس کے جو فائدے ہیں آپ کو وہ بھی گنوا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی میں کام یا کاروبار کرنے کی آزادی آپ کو ہوگی، یہ فائدہ ہے، اور اعلیٰ تنخواہ والے افراد کو ٹیکس میں رعایت ہوگی، یعنی کہ اگر آپ کی تنخواہ زیادہ لگ گئی ہے تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹیکس کے اوپر 5 سالوں کے لیے، اور نیشنل ہیلتھ انشورنس تک بھی آپ کی رسائی ہوگی۔ آپ پورے خاندان کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہیں، فیملی انکلوڈڈ ہے اس کے اندر، پہلے سے بتا دیا گیا ہے، آپ فیملی کو ساتھ لے جائیے اس کارڈ کی اہلیت کے ساتھ۔ یہ ہے تائیوان کا گولڈ کارڈ۔ تائیوان گولڈ کارڈ جو ہے وہ آپ کو بہت ہی، یہ میں پوری آفیشیل ویب سائٹ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں کوئی باہر سے بات نہیں کر رہا۔ یہاں پر میں آپ کو انفارم کر دوں کہ یہ خرچہ بھی اس کا بہت کم ہے، اور اس کے اندر کوئی آپ کو سپانسر نہیں چاہیے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی کیا، اب سوال آپ کریں گے نا کہ کیا میں جا سکتا ہوں، یہ سوال آپ کرتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں میرا چلتے پھرتے، تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بھی اگر اپنی اہلیت چیک کرنی ہے تو آپ کے پاس 2 طریقے ہوں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایلیجیبلٹی چیک ایز پر تائیوان گورنمنٹ سیز، پہلے اپنی فیلڈ کا انتخاب کریں اور گولڈ کارڈ کو کوالیفیکیشن چیک استعمال کریں، اور یہ آپ کو ملے گا goldcard.nat.gov.tw۔ تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا، یہ ویب سائٹ آپ کو بتائے گی کہ آپ اپنی فیلڈ کے مطابق اس گولڈ کارڈ کی کوالیفیکیشن چیک کے مطابق اہل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، میں نے کہا، یا تو خود بیٹھ جائیے اور اپنی تمام ڈاکومنٹ ٹیبل پہ رکھیے اور اپنے آپ کو ان چیک سے گزاریے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر ایلیجیبل دین گو اہیڈ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے کرنے میں، آپ کو صحیح پوائنٹ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی فیلڈ کا انتخاب کیسے کیا جائے، تو آپ ہماری ٹیم کو درخواست دے سکتے ہیں، دے ول ڈو فار یو۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آن لائن درخواست، فارن پروفیشنل آن لائن اپلیکیشن فارم پر جا کر فارم بھریں، تقریباً 15 منٹ لگتے ہیں اگر تمام دستاویزات ٹیبل پہ موجود ہوں تو۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے تمام ڈاکومنٹ رکھنے ہیں، 15 منٹ کا کام ہے، زیادہ مشکل ہے نہیں۔ درخواست کی پروسیسنگ، بنیادی معلومات کی تصدیق 2 ہفتے میں ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے وزارتوں سے کوئی تصدیق کرانے کا عمل ہو تو وہ بھی 2 ماہ کے اندر ہو جاتا ہے۔ اگر مزید دستاویزات درکار ہوں تو اس کے لیے وقت بڑھایا جا سکتا ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ مزید ڈاکومنٹ پیش کریں، یعنی کہ یہ پروسیسنگ آپ نے فکس نہیں کر دینی، بٹ اٹس اے ایزی پروسیس۔ بیرونی ملک سے درخواست دینے والے پاسپورٹ انسپیکشن 1 ہفتہ کریں گے، اور ایک NIA کی فائل ریویو اور کارڈ جاری کرنا یہ تقریباً 2 ہفتے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر تقریباً 60 کاروباری دنوں کے درمیان یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی خرچہ بتائیے، کیونکہ میں نے کہا کہ آپ جاب اپلائی نہیں کرنا چاہتے، بزنس نہیں کرنا چاہتے، انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ گھر نہیں خریدنا چاہتے، خرید سکتے نہیں ہیں، وہاں پر آپ کسی کو فنڈ نہیں دینا چاہتے، تو پھر خرچہ سن لیجئے۔ خرچہ کیا ہے جی؟ آپ کو اگر 1 سال کا کارڈ چاہیے تو یہ پاکستانی تقریباً 14,000 روپے کے اندر اویلیبل ہے، جس کو آپ کہتے ہیں تائیوانی $1,500،
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 2 سال کا، تو یہ پاکستانی اویلیبل ہے 24,000 روپے کا، یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً تائیوانی 2,500 ہیں. اور اس کے علاوہ 3 سالہ کارڈ 3 سالہ کارڈ جو ہے یہ تقریباً 33,000 روپے کا اویلیبل ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو بھی کوالیفائی کر رہے ہیں لوگ، وہ کم از کم 3 سالہ کارڈ ضرور اپلائی کریں، کیونکہ بعد میں کوئی کنڈیشن بدل جاتی ہے تو مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. تو آپ کو میں نے انفارم کر دیا. اچھا، پہلے میں آپ کو انفارم کر دوں کہ یہ آپ کو میں نے پاکستان سے بتایا ہے. پاکستان سے ہے 1,500، 2,500 اور 3,500. اگر آپ تائیوان کے اندر ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے کافی کالز کی ہوئی ہیں، پہلے انفارم کر دوں، وہ نوٹ کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ میری اماؤنٹ پکڑ لیں. اگر آپ تائیوان کے اندر ہیں تو پھر آپ کو 3,700 1 سال کا دینا ہے. تائیوان کے اندر اگر آپ ہیں 1 سال کا. اگر آپ 2 سال کے لیے کریں گے تو 4,700 تائیوانی دینے ہیں. اگر آپ نے 3 سال کرنا ہے تو 5,700 ہے. تو یہ پاکستان سے الگ فیس ہے اور تائیوان کے اندر الگ فیس ہے، یہ دماغ میں رکھیے گا. اچھا، اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ تمام کام ہو گیا. اب پاکستان سے درخواست دینے کا پورا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے درخواست دے سکتے ہیں. آپ کو یوں عمل کرنا ہوگا کہ آپ آن لائن اپلائی کریں گے. اگر منظور ہو جائے تو آپ کو سرٹیفکیٹ آف شور اپروول آئے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اپلائی کر دیا، آپ کا سرٹیفکیٹ آف شور اپروول آ گیا. پاکستان سے ہی کارڈ حاصل کرنے کے لیے تائیوان داخل ہوں اور 30 دن کے اندر NIA آفس سے گولڈ کارڈ حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا. اب آگے جو معاملات ہیں وہ کیا ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں. آگے معاملات یہ ہیں کہ پھر آپ کو سمپلی اپنا پروسیس، یعنی کہ آپ کو کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایڈوائز میری یہ ہے کہ آپ اپنا میڈیکل یہاں سے کروا کے جائیں. نہیں کروا کے جاتے تو آپ کا ایک پروسیس پھر کمپلیٹ ہو چکا ہے اینڈ یو کین گو. تو اس میں بہت آسانیاں ہیں. اچھا، میں کوئی بات انفارم کر دوں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ نے پروسیس کرنا ہے. پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اپنی تمام انتظامات جو ہے وہ کر کے جائیں. اپنی فیملی کو ساتھ لے کے فرسٹ اسٹیج کے اوپر اگر نہ لے کے جائیں تو آئی ول پریفر وہاں جائیں. آپ کوئی جاب پکڑ لیں، وہاں 3 سال کا ویزا آپ کے پاس موجود ہے، جاب پکڑ لیں. آپ اس کے اوپر ری انٹری کر سکتے ہیں، مطلب ری انٹری بھی اویلیبل ہے. آپ کو میں نے بتا دیا کیا ری انٹری کا کیا مطلب کیا ہوا کہ آپ تائیوان میں ہیں، آپ نے سیٹنگ بنائی، سب کچھ کیا، واپس آپ آ گئے، پھر آپ چلے گئے. یعنی کہ ملٹی انٹری بھی ہے اس کے اندر، کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی کہ ختم ہو جائے گا. تو 3 سال کا آپ کارڈ بنوائیے، کم از کم 33,000 کا کوئی مہنگا کارڈ نہیں ہے. اپنی ایلیجبلٹی چیک کر رہے ہیں، آپ کو میں نے سائٹ دے دی ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. اب میں آخری میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا، یہ تو آپ نے ٹکٹ لینا ہے اور جانا ہے، اس میں تو کوئی چیز رہ نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے، اب جو میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا تقریباً نیکسٹ منتھ کے فرسٹ ویک میں ہمارا ایک نیا جاب پروگرام آ رہا ہے، اور وہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی الگ اور ایڈوانسڈ ورژن ہے. اس کے لیے ہم نے اس کو لانچ کرنا ہے باقاعدہ. اس کے لیے ہم نے آپ کو باقاعدہ اس کے اندر ایک انوائٹ کرنا ہے آپ کو، اور اس کے اندر میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے. ملاقات کی کوئی فیس نہیں ہے، میٹنگ کی کوئی فیس نہیں ہے، جوائن کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے. یہ تمام آپ میرے ساتھ مل سکتے ہیں، مجھے جوائن کر سکتے ہیں، میرے ساتھ بات اس پہ ہوگی. آپ کی پروگرام ہوگا پورا کا پورا کمپلیٹ ہوگا، اور اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا میں آپ کے سامنے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ لوگ اپنا نام اور نمبر آفس میں لکھوا سکتے ہیں، یا کمنٹ باکس میں ہی لکھ دو، زیادہ اچھی بات ہے، سیف ہو جائے گا. کمنٹ باکس کے اندر اپنا نام اور نمبر ڈال دو. وی کین کانٹیکٹ یو، ویل کانٹیکٹ یو، اور ہم آپ کی لسٹ میں نام لکھ لیں گے اور آپ کو اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. آئیڈیلی جو میرا خیال ہے، جو مجھے بتایا جا رہا ہے، ٹیم جو مجھے بتا رہی ہے، وہ شاید اس کی ارینجمنٹ لاہور وینیو پہ کریں. تو اگر وہ لاہور میں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر لاہور میں کرنا پڑے، لیکن کسی ایک شہر کے اندر ہی ہم اس کو کنڈکٹ کریں گے. تو آئیڈلی جو مجھے اب تک جو ٹیم نے گائیڈ کیا ہے کہ ایک نیوٹرل وینیو ہونا چاہیے جہاں پر تمام لوگ آ سکیں، تو وہ مجھے لاہور گائیڈ کیا گیا ہے. اگر ہم اس کو کراچی میں کرتے تو پھر پورا پاکستان جو ہے وہ آنے سے منع کر دیتا نارملی. تو لہٰذا ہم اس کو اگر لاہور میں کریں گے تو یہ ایک نیوٹرل وینیو ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایڈوانس پروگرام آ رہا ہے جو اپنی نوعیت کا اب تک کا سب سے ایڈوانس ورژن ہوگا انشاءاللہ. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.